بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج وزیر خزانہ نے مالیاتی ضمن بل ایوان میں پیش کیا ہے، جس کے فوراً بعد ہی اپوزیشن نے اس پر سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اس موقع پر آپ کو بتاتے چلیں کہ 343 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیوٹی فری شاپس پر بھی 17% جی ایس ٹی لاگو ہوگا، اس کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ جبکہ شوکت ترین نے یہ کہا کہ صرف 2 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے کون سا طوفان سامنے آ جائے گا؟ کیا واقعی اتنی آسان بات ہے جس طرح سے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، یا اس کے ہماری زندگیوں پر بہت مضر اثرات ہوں گے؟ اس پر آج کے شو میں ضرور بات کریں گے۔ پھر وزیر اعظم جب ایوان میں تشریف لائے تو اس وقت کچھ صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھے، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو اب تک کوئی خطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ کیا قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں؟ تو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ حکومت کو کس قسم کے خطرات موجود ہیں اور یہ معاشی بحران اس کو کہاں تک لے جائے گا، اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے منصورہ میں ایک اجلاس ہوا، ایک کانفرنس ہوئی جس میں چنیدہ لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ وہاں پر آیت اللہ حمید شہریاری جو اپنے وفد کے ساتھ ایران سے آئے تھے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ یہاں پر جو لوگ موجود تھے اور یہاں پر کیا گفتگو ہوئی، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں نامور صحافی، سینئر کالم نویس، دانشور، استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، شروع کرتے ہیں اس منی بجٹ سے جس کا غوغا کافی عرصے سے اور جسے ہم کہتے ہیں اور جسے آپ کہتے ہیں کہ اوپن ٹروتھ ہے کہ آئی ایم ایف کی ایما پر یہ سب ہو رہا ہے۔ آج پیش ہوا تو مچھلی منڈی کا منظر تھا ایوان کے اندر۔ سر، شوکت ترین کہتے ہیں کہ 2 ارب کی چھوٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی شوکت ترین کی۔ جو شخص یہ کہتا رہا ہو کہ ہم نے اقتدار میں آنے سے پہلے یا پورٹ فولیو ملنے سے پہلے یا وزارت ملنے سے پہلے وہ جو کہتا رہا ہو کہ اس حکومت نے ڈالر کی قیمت کو بڑھا کر روپے کی قیمت کم کر کے اور شرح سود کو 13% تک لے جا کر اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، پالیسیوں پہ اعتراضات کرتا رہا ہو، وہ ہر چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو کہ اسٹیٹ بینک کی سوورنٹی کا ہے، ہم ان سے قرض لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہم نے 7-8 ارب لیا ہوا تھا، اب صرف 6 ارب واپس کیا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات ہے کہ اگر اس پہ روکنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ہمیں قرضہ نہ دے، اور پھر اسٹیٹ بینک تو اسی لیے نا کہ ہماری ملک کی معیشت کو اسٹیٹ بینک کے سپرد آپ نے کہا کہ وہ مہنگائی کو کم کرے گا، تو کم کرے گا وہ؟ یعنی کہ یہ آپ اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کے کرتوت نظر آتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کریں گے؟ آپ کو ان کے پاس وہ ٹولز نظر آتے ہیں جو کم کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کا اعتراض ٹھیک ہے، اپوزیشن کو سمجھتی ہے کہ اس وقت وہ لوگ ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں عمران خان سے، باوجود وہ ان کو چھوڑ کے نہیں آ رہے، یعنی باوجود، میں صرف اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا انورٹڈ کوماز میں، اور کیا میں کہوں، سب کو پتا ہے کہ کس وجہ سے نہیں آتے اور سب کو پتا ہے کہ کب آئیں گے۔ یہی ہمارے سسٹم کی خرابی ہے اصل میں، اور اپوزیشن کے اعتراضات تو بالکل یہ ہے، اور وہ ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں، بجٹ کو روک نہیں سکتے۔ ویسے تو ہم سب اس بات پہ ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ باتیں نہ مانیں، یعنی اس نکر پہ پہنچ گئے ہیں موڑ پہ کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہ دے تو بھی ہمارے لیے مصیبت، اور اگر ہم بہت ساری اس کی شرائط مان لیں تو بھی ہمارے لیے مصیبت۔ یعنی یہ وہاں لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے کہ جہاں کوئی پائے ماندن نہ جائے رفتن والی بات ہو گئی، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ میر صاحب، خالد آصف نے آج کہا کہ 3 سال اگر لوٹ مار نہ کی جاتی تو آج ایسے حالات نہ ہوتے، اور اسٹیٹ بینک کو قرضوں کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دی۔ اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر سعید الہی۔ سعید الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بالکل ٹھیک ہے، السلام علیکم سعید الہی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، جس دن کا انتظار تھا وہ آ گیا، منی بجٹ کا بہت دن سے شور تھا، پیش ہو گیا، کیا امپیکٹ لگتا ہے اس کا آپ کو؟ دیکھیں، یہ بڑے توقع اثرات ہوں گے، اور میرا خیال میں یہ جتنے بھی اقدامات جن کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے، یہ ان کے ہر ایک کا جو افیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ اور ملک پہ بڑا خطرناک ہوگا، اور یہ ہماری خود مختاری کے لیے بہت خطرناک ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ ہیں وہ ایک شدید مشکل کا شکار ہوں گے، اور اس میں صرف عام آدمی نہیں بلکہ جو سرکاری ملازمین ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں، کیونکہ ان کی بھی یہ اسکروٹنی ہوگی، تو میرا خیال
خیال میں اس پہ بڑا ریئیکشن ہوگا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے حکومت اس کو برداشت کرے گی اور لوگ اس کو کس طرح ریئیکٹ کریں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, ریئیکشن نہیں ہوتا, لیکن کئی بار چھوٹے سے واقعات پہ بھی بڑے بڑے ریئیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال میں یہ جو جیسے آپ نے فرمایا یہ جو مختلف شرائط ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ان کے اثرات بہت تباہ ہیں. نہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اگر شرائط نہ مانے آئی ایم ایف کی تو بھی تباہی, یعنی ایسی جگہ پہ لے آئے یہ ہمیں, اور اگر مان لیں تو تباہی ہے ہی ہے, تو کیا رستہ اختیار کرے یا اپوزیشن بھی کیا کرے اس وقت؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ پچھلے 3 سال سے یہ ساری چیزیں نوشتہ دیوار تھیں, نظر آ رہا تھا, اور ہر سال حکومت اس تباہی کی طرف بڑھ رہی تھی اور کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی, بلکہ مختلف وزیر خزانہ بدل دیے, کبھی سیکرٹری بدل دیے, کبھی مشیر بدل دیے, اور پھر بالآخر گھوم گھام کے ایک پرانے آدمی کو پھر لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس 3-3.5 سال سے وہ ضائع کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی تیاری نہیں کی گئی, اور کوئی بھی وہ مختلف اس کے وجوہات اور وہ تو پیش کی جا سکتی ہیں توجیحات جو پیش کی جا رہی ہیں, کہ کبھی کووڈ کا, کبھی کچھ اور, کبھی پچھلی حکومتیں, لیکن اس کے سب کے باوجود بھی اس حکومت نے اور اس کی ٹیم نے اس پہ کوئی پلاننگ نہیں کی اور کوئی تیاری نہیں کی, اور اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے, نمٹنے کے لیے کوئی پالیسی سازی نہیں کی. نہیں, یہ بالکل درست بات آپ کر رہے ہیں, لیکن میں کوئی اس کا حل ہے ہمارے پاس اس وقت, کیا کریں؟ دیکھیں اس وقت تو حل جو تھا, پہلی بات تو یہ تھی کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جب یہ نظر آ رہا تھا تو 1 سال پہلے دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جو انتہائی بہترین دماغ اور صلاحیتوں کے مالک ہیں, اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فائنینسنگ کے ایکسپرٹس موجود ہیں, ان سے رائے لی جاتی, ان کو شریک کار کیا جاتا, لیکن یہاں پہ وہی بابو کا جو فیصلہ وہ مان لیا جاتا ہے. تو میرا خیال میں ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ دیگر تمام پارٹیز کو, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے اور لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرے. عمران خان آنے سے پہلے کہتے تھے کہ میرے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم موجود ہے, اب کو کہاں گئے سارے وہ؟ میرا خیال ہے وہی جو گھسے پٹے لٹے پٹے لوگ تھے ان کو باری باری باریاں دے دی گئی ہیں, اور وہ ناکام ہو کے اپنے گھر چلے جائیں گے, اور جو نیا لے کر آئیں گے وہ بھی اس کا بھی انجام یہی ہوگا. تو یہ تو پھر بڑی مشکل پیش آئے گی. دیکھیے اس پہ حکومت ایک طرف ہے, لیکن دوسری طرف میں حزب اختلاف کو نہیں گنتا, عوام کو گنتا ہوں. عوام کا کیا بنے گا؟ دیکھیں عوام تو پہلے ہی پس رہی ہے, اور دیکھیں ابھی آپ جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں اور جتنے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں حکومت کی جو شکست کی مین وجہ یہ اکانومی اور مہنگائی اور انفلیشن ہے اور ڈالر کا ریٹ ہے. یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کی اکانومی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں, تو ان چیزوں پر ہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں. کیا کوئی فوری الیکشن اس کا حل ہے جی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں فوری الیکشن کا کوئی حل نہیں ہے. الیکشن سے فوری تبدیلی نہیں ہوگی, بلکہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا. اسی حکومت کے ساتھ کو چاہیے کہ وہ ماہرین کو ان کی خدمات کو حاصل کرے, وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, کسی بھی ملک سے ہوں, اس وقت ان کی خدمات حاصل کی جائیں اور ان سے رائے لی جائے. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یونس الہی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے وقت دیا, ہمارے ساتھ موجود تھے جی. انہوں نے بڑے سیدھے لفظوں میں کوئی روٹیرک استعمال نہیں کیا جیسے ہمارے اہل سیاست کرتے ہیں. انہوں نے بڑے سیدھے لفظوں میں بتایا کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حکومت کو رخصت کرو چلتا کرو. انہوں نے کہا کہ انہی کو کہیں کہ یہ ماہرین کو بلائیں اور کوئی رستہ تلاش کریں, اور شاید رستہ بہت دور ہو گیا ہم سے. میر صاحب سیاسی پہلو ہم نے جانا ہے. شوکت ترین صاحب امور معاشات کے ماہر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے جو ہے وہ 2.5 سال میں اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا حکومت نے کوئی بھی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جی کہ اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی جو ہے وہ بورڈ کے پاس ہوگی. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سوورنٹی کو ہم نے کرے گا, ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس کی مختاری کو بورڈ گورنر مقرر کرے گا. ڈیفینیٹلی سر. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا. جی ہاں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہم نے قرض نہیں لیا؟ اسٹیٹ بینک سے جب آپ قرض لیتے ہیں تو وہ گویا 0 ریٹ پہ ہوتا ہے, اور جب آپ کمرشل بینکوں سے قرض لیتے ہیں تو وہ اسے 2-2.5% زیادہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک سے قرض ملتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کم پیسوں پر قرض لینے کی بجائے اب زیادہ پیسوں پر قرض لینے کو ترجیح دی ہے. یہ کون سا فارمولا ہے جو آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے اور جس پہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے؟
وہ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ بینکوں کو چلائیں بھائی، آپ ہم کیا کون کہتا نہ چلائیں. شوکت عزیز نے تو یہ کیا تھا کہ سپریڈ بڑھا دیا تھا. سپریڈ کا مطلب یہ ہے کہ بینک جب مجھے قرض دیتی ہے تو مجھ سے فرض کیا 15% لیتی ہے، اور جب میرے پیسے اپنے پاس رکھتی تو مجھے 2.5% دیتی تھی. صحیح. تو اتنا فرق ہوتا تھا کہ میرے 2.5% سے لے کر وہ آپ کو 15% پہ دیتی تھی. تو اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ بینک دڑ آنے شروع ہو گئے. یہ جو آر بی ایس کیا نام تھا، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کہتے یعنی کہ یو کے کا سب سے بڑا بینک ہے اور اسکاٹ لینڈ کا بینک ہے، پکا یہودی بینک ہوگا، وہ تک آ گیا تھا یہاں، پھر بھاگ گیا جب ان کے جانے کے بعد. جب ہم نے معقول طریقے سے ریشنلائز کیا تو بینک بیچ باچ کے وہ سارے آر بی ایس اے بی ایم امرو میں چلا گیا، پتہ نہیں گرینڈرز اس میں چلا گیا، پھر سارے مل کے فیصل بینک بن. اس طرح یہ بینک اس طرح چلتے، اس طرح آپ اکانومی چلائیں گے. ٹھیک ہے. میر صاحب، شوکت ترین نے جو یہ بیان دیا کہ 2 ارب ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے کون سا طوفان آئے گا، کیا واقعی سے کوئی طوفان آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں سدیش چودھری صاحب، صدر ہیں لاہور اکنامک جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے. ہمارے ساتھ ان سے بڑی دوستی بھی ہے اور بڑے بھائی بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جوہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا بجٹ کے بارے میں کیا عام آدمی تو چیخ رہا ہے، سیاستدان بھی چیخ رہے ہیں، میں نے کوئی باہر معیشت بھی ایسا نہیں دیکھا جو اس پہ کچھ نظر آتا ہو. بہت سے ایسے نظر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساورنٹی کا سودا کر دیا گیا. آپ کیا کہیں گے اس پہ سارے پہ؟ جی بالکل، میرے خیالات بھی ان کے ساتھ ہی ملتے جلتے ہیں. یہ مثال ایسی ہوگی کہ وہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. پاکستان کی معیشت، یہ منی بجٹ کے جو اثرات ہوں گے یہ عوام شاید برداشت نہ کر سکے. میر صاحب، آپ کو اس وقت خالص دودھ جو آپ کو ڈبہ پیک ہے نا، وہ تقریباً 180 سے لے کر 200 روپے لیٹر مل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو گھروں میں سپلائی ہوتی ہے وہ 130 روپے سے 150 روپے تک مل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پہننے کی اشیاء تک ہر چیز کے دام ان 3-3.5 سالوں کے اندر آلموسٹ 80% سے لے کر 200% تک بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو را مٹیریل ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں. آپ کے ڈالر پرائز کی وجہ سے آپ کی جتنی بھی را مٹیریل تھے جو امپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی بھی را مٹیریل یہاں پہ پروڈیوس نہیں کرتے، تو وہ سارے مہنگے ہو گئے. معذرت سے بلکہ بدقسمتی سے ہماری اکانومی جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے. ہماری جتنی ایکسپورٹ ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ امپورٹ بیس ہے. میں نے آج سے 5-6 ماہ پہلے ایک پریڈکشن دی تھی کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ 190 کو ٹچ کرے گا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 180 کے قریب پہنچ چکا ہے. تھوڑا سا ریورس ہوا ہے لیکن یہ واپس پھر اس طرف جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ موبائل فونز کے اوپر جب آپ نے ٹیکسیشن جو ہے 17% کر دی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوئے گا کہ ایک عام آدمی کا جو بل ہے وہ اچھا خاصا بڑھ جائے گا. اور انٹرنیٹ کی جو سروسز آپ نے یہاں پہ جو ٹیکس فری کی تھی اور اس کے ٹیکس کو کم کیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کے ٹیکس نافذ کر دیا، پھر کم کیا، لیکن اب اس کے بعد جو رات ہوں گے اس کے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر وہ اچھے نہیں ہوں گے. آئل سیٹ کی درآمد جو ہے اس سے آپ کی پولٹری کا سارا سیکشن جو ہے اس سے آپ کی جتنی بھی جانوروں کے لیے آنے والی تمام جو فیڈ ہے وہ مہنگی ہوگی. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ وہ اثرات گوشت پر آئیں گے، وہ اثرات دودھ پر آئیں گے، وہ اثرات پولٹری کی قیمت پر آئیں گے. مائننگ پر آپ نے درآمدی مشینری پر 17% نیا ٹیکس لگا دیا. چلیں وہ تو اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ تو ابھی نہیں ہم بتا سکتے، لیکن جو ظلم کیا وہ ہے پرچون فروش پر 17% جو آپ ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں. گلی محلے کے اندر پرچون فروش کے پاس بک ہی نہیں ہے، وہ اپنا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھتا. اگر آپ کا وہ نمائندہ پی آر اے کا اس کے پاس چلے جائے گا، لاؤ بھائی 17% دو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہی ہوگا نا. وہ کس طرح اس کو ڈٹرمن کر پائے گا کہ اس نے کتنا ٹیکس دینا ہے کتنا نہیں دینا؟ ہاں، جہاں تک یہ حد ہے کہ آپ بڑے بڑے مالز پہ چلے جائیں، اسٹورز پہ چلے جائیں، یا بڑے بڑے جو ان کے بنے ہوئے ہیں گروسری اسٹورز، وہ تو چلیں اس کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ اس وقت کام کر رہے ہیں. کورونا کے بعد میں نے ایسے بڑے اسٹورز دیکھے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے لگا کر یہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا. میر صاحب یقین کریں ان کو چند لاکھ روپے ملے.
चंद लाख रुपए वो बेच बात के बेचारे, वो बाहर से आए थे, बाहर ही चले गए, या उन्होंने जो जितनों में बिका बेच के, या पार्टनर्स थे वो रुल गए और उन्होंने अपना पैसा जो है वो निकाल के किसी और काम में लगा दिया। इसी तरह आप देखें कि पोस्ट जो है टीसीएस है, जीपीओ के जरिए कोई सर्विस आपने भेजनी है, 17% उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया। पोल्ट्री सेक्टर की मशीनरी के ऊपर 7% से बढ़ाकर 17% लगा दिया। बैटरी जो है वो अब गर्मियों का सीजन आएगा तो अब देखिएगा, जो बैटरी आपको पहले 165 की वो मिलती थी 11,000 में, 12,000 में, इस साल वो मिली 13,500 में। अब वो डॉलर की प्राइस और इस सेल टैक्स की बदौलत वो आपको मिलेगी 16,000 में, 17,000 में। तो गरीब आदमी जिसने वो बहुत पैसे जमा करके यूपीएस लगा दिया, बेचारा वो रुल जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं लेगा। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है उन पर भी 17% जीएसटी लागू होगा। कितना बिजनेस है हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स का और इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स आयद किया है उससे बहुत बुरे इम्पैक्ट आएंगे, और वो सबसे ज्यादा उन पर होंगे जो कि मीडियोकर होंगे, मिडिल क्लास के ऊपर। जो ड्यूटी फ्री शॉप्स के एक अंदाजे के मुताबिक करीबन कोई अरबों रुपए की जो है वहाँ पे वो अशिया जो है वो फरोख्त होती हैं, जिनमें कॉस्मेटिक्स है, जिनमें बच्चों के वो पैम्पर शैम्पर हैं, परफ्यूम्स हैं और बेशुमार चीजें हैं। लेकिन उन सब की कीमतें जो है वो ऑलरेडी डॉलर प्राइस में फर्क की वजह से तकरीबन 30 से 65% तक बढ़ चुकी हैं। और 17% ये लागू होने का मतलब ये है कि जो प्राइस वहां पे पहले 100 से 150 रुपए हो गई थी, अब उसके अंदर 35 रुपए, 30 से 35 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। तो आप देखिए कि वो सारा असर जो है वो मिडिल क्लास पे आएगा। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है ये गालिबन उस फैक्टर के ऊपर काम कर रही है जो मिडिल क्लास को खत्म करेगी और गरीब के अंदर जो है वो उसको वो उसके अंदर वो चले जाएंगे। जबकि जो एलीट क्लास होगी वो थोड़ा सा वो लोअर मिडिल के अंदर आ जाएगी, मिडिल और वो एलीट के दरमियान में आ जाएगी। और मोस्टली मैं आपको बताऊं, ये जो बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके बड़े कारोबारी अफराद है, ये अपना बिजनेस उठाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, या इसी तरह के वो मुल्क जहाँ पे टैक्सेशन में रिलैक्स होगा वहां चले जाएंगे। और खसूसन पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में आप रिलैक्स कर रहे हैं, स्पेशल जोन जो आप बना रहे हैं चाइना के ताउन से सीपैक के जो अंडर आते हैं, वहां पे लोग चले जाएंगे। और लोग ये अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पंजाब को होगा। ये ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने और बहुत सी चीजों पे टैक्स लगाया है, मसलन जो छूट इस पे खाम मेडिसिन की खाम माल पे था उस पे भी 17% लगा दिया है, पता नहीं किस किस पे कर दिया है, हर चीज लगता है। माचिस की फैक्ट्री के ऊपर, माचिस की जितनी इंडस्ट्री है माचिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक माचिस तक 17% लगा दिया। आप देखिए इलेक्ट्रिक की मसनूआत के ऊपर, हम तो खैर यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है इलेक्ट्रिक की, लेकिन फिर भी हमारे अभी मोस्टली जो हमारी प्रोडक्ट है वो चाइना से आती थी। चाइना में कोरोना की वजह से फ्रेट बढ़ गया है, वहां पे डॉलर प्राइस की वजह से जो फर्क है वो बढ़ गया। अब जो लोकल इंडस्ट्री थी वो तो मरेगी। अब इंपोर्ट के ऊपर भी जो आम आदमी था, गरीब आदमी था, मिडिल आदमी था, वो चाइना प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था, वो भी नहीं कर सकेगा। इसी तरह आप आगे चलें तो दूध के ऊपर 10% से 17% टैक्स लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको डिब्बे का दूध 200 रुपए लीटर मिलता है, 17% उसके ऊपर डाल दे तो वो जाके 235 रुपए का कास्ट करेगा। मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, क्या पैकिंग में दही है, पनीर है, मक्खन है, देसी घी है, मलाई है, इसका जो सेल्स टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। डेयरी की मशीनरी के ऊपर जो टैक्स की शरह थी वो 17% कर दी है। पैकिंग के तमाम मसाला जात हैं उसके ऊपर 17% सेल टैक्स लागू कर दिया है। फ्लोर मिल्स के ऊपर 10% जो है वो टैक्स लगा दिया, जिससे आपका आटा महंगा होगा। आपका आटा पहले ही देखें, आप 1100 रुपए का 20 किलोग्राम का थैला दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, नून लीग की गवर्नमेंट थी, 635 रुपए का थैला था। अब ऑलमोस्ट आपने 90% इसको महंगा कर दिया। अब आप उसके ऊपर जो है सेल टैक्स की शरह फिर बढ़ा देंगे तो फिर वो 1200 पे चला जाएगा। और दूसरी मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में फूड प्रोडक्ट के ऊपर आपको सेल्स टैक्स नहीं लगाते, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर फूड प्रोडक्ट के ऊपर उतनी ज्यादा टैक्सेस जो है वो आयद है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि गरीब आदमी वो जो एक वो अमन की सूरत हाल है वो खराब होगी, गरीब तबका बढ़ जाएगा, खुदकुशियां आपकी बढ़ जाएंगी। और मुझे समझ नहीं आ रही आगे जो बल्दियाती इलेक्शन है इस मिनी बजट के बाद उसके किस हद तक असरात जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो
सुदेश चौधरी साहब, जो शौकत तरीन साहब ने बात की थी कि पीटीआई की हुकूमत मजीद चले, सुदेश चौधरी साहब, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने बात की थी कौन सा तूफान आएगा, उन तमाम निशानदेही आपने कर दी है कि किस तरह का तूफान आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें आगाह किया कि सर के वो क्या तूफान होगा जिसका जिक्र उन्होंने किया। हम तो अंगुश बंधनदार रह गए। उन्होंने तो खाने पीने के आइटम से लेकर तमाम चीज़ों को एक एक करके गिन दिया। सर बड़ी मेहरबानी उनकी जी। यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पर कर दिया। बहरहाल ये इकॉनमी से संभल नहीं रही, और अगर इकॉनमी नहीं संभली तो मुल्क नहीं संभल रहा। आगाह हो जाए अहले वतन कि मुल्क की सलामती को बहुत बड़ा खतरा है, और ये सलामती की बुनियाद जो आपने मैशत रखी है, तो क्या मैशत तबाह कर रहे हैं? मैशत तबाह करने का मतलब मुल्क तबाह कर रहे हैं, मुल्क की सलामती तबाह कर रहे हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस इतने। ठीक है सर, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। मजीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। मीर साहब, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से मंसूरा में एक इजलास हुआ, एक तकरीब हुई जिसमें कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे। आप भी शायद वहाँ पे इनवाइटेड थे, आप नहीं जा सके। बावजूद आयतुल्लाह हमीद शहरियारी साहब वहाँ पर जो एक ईरान से अपने वफ़द के साथ तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी यहाँ पे शिक्र की। सर, बैनुल मज़ाहिब का जो मामला है और आपस की हम आहंगी और रवादारी का जो मामला है, इस तरह के जब बड़ी शख्सियात हमारे मुल्क में और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के पास जाती हैं तो एक अच्छा पैगाम जाता है मुसलमानों के बीच में। सर, क्या असरात हो सकते हैं ऐसी शख्सियात के आने से? बात ये असरात तो अपनी जगह, ये हमीद शहरियारी साहब आए, आयतुल्लाह हमीद शहरियारी साहब, और ये वहाँ के बैनुल जो मसलकी एक तरह का इत्तेहाद है, बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद, उसके सरबराह हैं जी। तो अच्छा किया मिली कौंसिल ने इसका इत्तेहाद बुलाया, और वो मिली कौंसिल के सेक्रेटरी जो हैं अब भी वो लियाकत बलोच हैं, और वो हैं तो फिर दाहिर सराजुल हक साहब भी उनके मेज़बान थे गोया। तो मुझे भी याद फरमाया था कि मैं हाज़िर हूँ। मैं एक ताज़ियत के सिलसिले में मुझे फैसलाबाद जाना पड़ा, मैं नहीं पहुँच पाया, मुझे उसका अफसोस भी है। बहुत अच्छा इजलास हुआ और बहुत अच्छी सुना, वहाँ बातें भी हुई। वहाँ ईरान से आए हुए एक सुन्नी आलिम दीन ने उर्दू में तकरीर की, और बहुत से लोगों ने, हर मसले के लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छी बात यह है। और बहुत सी बातें हुई। ये बातें भी हुई कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। उन्होंने खुशखबरी दी कि कुछ राब्ते हमारे हैं, इस तरह की बातें जो मुझे इतलात मिली है, लेकिन किसी बाखबर शख्स से मालूम करेंगे। सर, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं, उस महफिल में मौजूद भी थे जनाब डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, प्राचा साहब से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब, आज वो आपके मेहमान थे आयतुल्लाह हमीद शहरियारी साहब, और सब लोग मौजूद थे, हर मसला का आदमी मौजूद। क्या फजा थी, क्या मकसद था, और क्या हम गेन कर सकते हैं ऐसी मजालिस से? मैं हाजिर नहीं हो सका था, मुझे अफसोस भी है उसका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वाकई इंतजार था। जी जी, मैं शायद में नहीं था। जी हाँ, तो ये तकरीब ये थी कि ये ईरान के बिरादर इस्लामी मुल्क की एक इदारा है तकरीब मज़ाहिब इस्लामी, ये उसके सरबराह है आयतुल्लाह डॉक्टर हमीद शहरियारी साहब। अच्छा, ये और मिली यकजहती कौंसिल पंजाब के तहत ये वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस थी। ये अपने वफद के साथ तशरीफ लाए, और बहुत ही अच्छी फिजा थी। एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर के उलमाए किराम की, मशाइख उज़्ज़ाम की, पीरान तरीक़त की, और मारूफ कलम निगार और हमारे दानश्वर हजरात की। और उसमें फिर एक तो तकरीर की है उर्दू में इनके डॉक्टर नज़ीर मौलाना नज़ीर सलामी साहब, और उसके बाद सराजुल हक साहब ने, लियाकत बलोच साहब ने, और फिर इनका जवाब दिया है डॉक्टर हमीद शहरियारी साहब ने। मौजूद तो वहदत उम्मत था। सराजुल हक साहब ने जिन बातों को उठाया उसका फिर उन्होंने जवाब दिया। उनमें उन्होंने तो ये कहा कि उम्मत को अब इस वक्त अमली इक़दामात की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी एक तो माशी मंडी, हम मुश्तरका माशी मंडी बने, इसी तरह मुश्तरका कोई तालीमी निसाब बनाएं, मुश्तरका दिफा के बारे में हम गौर करें। सऊदी अरब और ईरान के मामलात जिस तरह सदमेरी के शिकार हैं,
اور ایک سر جنگ ہے، اس میں کوئی قربتیں آنی چاہیے. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ وزرائے خارجہ کی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی وہ اگرچہ بہت ہی خوش آئندہ ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو تسلیم کرنے اور وہاں کی حکومت کو تسلیم کرنے کا جو توقع ان سے تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی. پھر یہ موضوع بھی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جس طرح سے معاشی دہشت گردی افغانستان میں کر رہا ہے اور امت کے جو معاملات ہیں یعنی کشمیر، فلسطین، اتحاد امت کی یہ تقاضا کرتے ہیں. اس پہ انہوں نے جو ڈاکٹر حمید شہریاری ہیں انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. انہوں نے یہ بات کہی کہ جی شیعہ کوئی ہو اور وہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے یا کوئی سنی اہل تشیع کے مقدسات کی توہین کرے تو وہ امت کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو بھی اس قسم کے لوگ مہم جو ہیں اور ان کا ہر ایک کو سرپاب کرنا چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے یہ بات کی کہ جو آپ نے خیال کیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات کی، تو میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ ہمارے آپس میں ڈائلاگ بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح دونوں ملکوں کو محاذ آرائی طرف کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پر جو مشترکہ دفاع ہے اور معاشی منڈی ہے اس پہ بھی بات کی. پھر ہمارے سلمان غنی صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ نے کشمیر اور فلسطین کے بارے میں بات نہیں کی، تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یہ تو ہمارے وہ مسائل ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ایجنڈے پر ٹاپ پر ہیں، اور یہ امت کے وہ معاملات ہیں کہ جس پہ ایران بہت یکسو ہے، فلسطین کے معاملے میں، بیت المقدس کے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں. تو مجموعی طور پر یہ ایک بہت ہی اچھی اور کامیاب کانفرنس تھی، اور جو اس وقت امت کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اس میں اچھی ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے، اور ایک مجموعی فضا بھی وہاں اتحاد امت کی تھی، اور تمام شرکاء نے بہت اچھے خیالات کا یعنی بعد میں آپس میں بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا. بہت اچھی بات ہے جی، بڑا ہی آپ نے وضاحت کی. میرا بھی اشتیاق تھا کہ میں وہاں ہوتا، لیکن اب آپ کی باتیں سن کر میں گویا وہاں موجود اپنے آپ کو پا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ فرید پراچا صاحب کے ذریعے لوگوں تک پہنچ گئی. بہت شکریہ فرید احمد پراچا صاحب وقت دیا. جی اس وقت دیکھیے اتحاد ملت کی بہت ضرورت ہے. یہ عجم و غرم کو لڑایا جا رہا ہے، سنی شیعہ کو لڑایا جا رہا ہے، ملکوں کے درمیان فساد ڈالا جا رہا ہے، سامراج ہے ان مسلمان ملکوں کے اندر ہی ساری وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے ہوتے ہیں. ہمیں اس سارے معاملات پر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کس طرح ہم ایک باہمی اتحاد کی فضا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یقیناً میر صاحب اتحاد بین المسلمین کی جب بات ہوتی ہے تو کفار ہوں، یہود ہوں یا نصارہ، وہ تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر اس طرح کی جو ہے وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی کانفرنسز یقیناً اس خلا کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. میر صاحب آخری ہمارا وقت ہے اس کا پروگرام کا، اور ایک اہم موضوع یہ ہے کہ وزیر اعظم آج جب تشریف لائے، بالآخر تشریف لائے، اسے کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ. جی سر، جب وہ بالآخر تشریف لائے تو صحافی وہاں موجود تھے. کسی نے پوچھا جناب کہ حکومت کو کوئی خطرہ، تو انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. پھر کسی صحافی نے ایک سوال کیا کہ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جب وہ سعودیہ تھے تب بھی سنتے تھے، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. جب ان کو آنا تھا وہ تب ہی آئے جب ان کے معاملات طے پائے گئے. پھر ایک صحافی نے یہ سوال کیا کیا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کی یہ خاموشی کیا معنی رکھتی ہے سر؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا جی. ویسے اس لیے بھی نہیں دیا ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس آپشن کو اگر کہہ رہے ہیں کہ انتخاب نہیں ہوں گے تو اس آپشن کو گویا وہ کلوز کر دیں گے. ہم خوش فہمی میں سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جواب نہیں دیا ہوگا، لیکن شاید انہوں نے اس خوف سے جواب نہیں دیا ہوگا کہ کب الیکشن کرانے پڑ جائیں. اور جانے الیکشن کرانے کے تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں نا جی. آپ تیار نہیں ہیں، آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے، نیا وزیر اعظم جو آتا ہے وہ طے کرتا ہے، اسمبلی توڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو کیا پڑی ہے کہ یہ سارے گند کو سنبھالے 1 سال کے لیے. جو بھی آئے گا 5 سال کے لیے تو سنبھالنے کو شاید تیار ہو جائے، 1 سال کے لیے کوئی نہیں ہوگا. جو مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں، کوئی مشکلیں ڈالی ہوئی ہیں، اس صورتحال کی وجہ سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اچھا ہے، چلو وہ آگے ان 2-4 باتوں کو جواب بھی دے دیا. یہ بھی کہہ دیا کہ جب سعودی عرب میں تھے تب بھی تھا کہ آ رہے ہیں.
کوئی بات نہیں بنی بس اس سے تو شیخ رشید نہیں سر، جس طرح کی اس وقت سیاسی فضا ہے اور جس طرح کے ماحول ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، میرے لیے استاد کا درجہ بھی رکھتے ہیں، جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، اچھا بڑے اچھے سے بیٹ بھی کرتے ہیں سر، ان سے جانتے ہیں کہ اندرونی کہانی کیا ہے. لائن پہ جی السلام علیکم بھٹی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ سر اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بھٹی صاحب کیا نقشہ ہے؟ آج عمران خان بولے ہیں، بالآخر بولے ہیں، تو یہ بولنا کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیے جی، وہ وزیر اعظم تو ہیں، اس میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور بولتے بھی ہیں اور بول بھی پڑے فائنلی آج. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بات جو ہے وہ قبل از وقت جو سوال آپ نے بھی بتایا، بات یہ جی کہ واقعتاً کوئی اتنی مہنگائی کے دور میں اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود جب ہر چیز، اور آج منی بجٹ بھی کیونکہ پیش بھی ہو گیا اور وہ آلموسٹ پاس بھی سمجھے پاس ہی ہو جائے گا، تو اس کے بعد اتنی ساری بھاری ذمہ داری اور اتنی وہ چیز کو کہتے ہیں جی کہ جو آپ کی خسارے کی حکومت کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. یہ ذمہ داری جو ہے یہ کوئی نہیں اٹھا سکے گا. لیکن اس کے سب کے باوجود اگر کوئی مڈ ٹرم انتخابات کی بات چلتی ہے یا کوئی قبل از وقت انتخابات کی بات چلتی ہے تو آئینی راستہ اس کے لیے موجود ہے. اور اگر اپوزیشن جو ہے بیسیکلی دیکھیں، اپوزیشن کمپرومائز اپوزیشن ہے، اس کے اوپر ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان کے کیسز نکل آتے ہیں، کیسز نکلتے ہیں تو وہ بالکل ایسے جس طرح ریت ہوتا ہے وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں دائیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں، درمیان میں تو وہ کبھی ایک طرف تو وہ چل نہیں سکتے. ابھی بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید اپوزیشن لیڈر جو ہے قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف ہیں اور میاں حمزہ شہباز ہے جو پنجاب میں، ان کی شاید کوئی کیسز پھر نئے آ گئے ہیں یا کوئی ریفرنس میں ان کی شاید گرفتاری کا امکان چل رہا ہے. جب اس طرح کی تلواریں آپ لٹکائیں گے لوگوں کے سروں پر تو کوئی بھی اس پہ نہیں آئے گا. اور خاص کر جس طرح کا سیاسی ماحول اس وقت ہوا ہے اس کے اندر کیوں کوئی لے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بالکل مزے میں جا رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، ٹوٹل ان کو سپورٹ ہے، جتنی سپورٹ ہو. بار بار جس طرح اپوزیشن کہتی ہے جی کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملتی تو ہم تو پتہ نہیں کیا یہاں پہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور درختوں پہ جو ہے جی وہ نوٹ لگوا دیتے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹیبل نہیں ہے. اپنا پورا راستہ 5 سال کا جو ہے وہ پورا طے کرے گی، چاہے آہستہ کرے چاہے وہ لڑکے کرے، لیکن اس نے کر جانا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی ہونی چاہیے. گورنمنٹ ہمیشہ دیکھے گی آپ یا تو بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی، بہت مسائل ہو گئے، مار داڑ شروع ہو گئی، پروٹیسٹ شروع ہو گئی، کوئی نہیں. ہر چیز مہنگی ہوئی، کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. پیٹرول اتنا مہنگا ہوا، ہم لوگوں نے بالکل خاموشی سے زبان بندی جس طرح کہتے ہیں کر کے ہم 145 پہ ڈلواتے ہیں. ابھی بھی ہم 140 پہ بڑے مزے سے جاتے ہیں، ٹینک فل کراتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں دل میں کیا مصیبت ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود گورنمنٹ نے کوشش ضرور کی کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی. آپ کا ٹیکس جو ہے نیٹ ٹیکس نیٹ ورک ہے ہی نہیں ہے. آپ کا ٹیکس والا بندہ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہم تنخواہ دار جو لوگ ہیں ہمیں تو ایٹ سورس کٹ کے ملنی ہے، آپ کو بھی ایٹ سورس کٹ کے تنخواہ ملنی ہے. تو ٹیکس کا جو آپ کا رجیم ہے وہ بڑا عجیب پیچیدہ سا ہے، اس کے اندر کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے. آپ کون سا ٹیکس جو بندہ شام کو 1.5 لاکھ روپیہ یا 50,000 یا 20,000 روپیہ کماتا ہے ریڈی والا یا کباب بیچنے والا، سبزی بیچنے والا 5,000 کماتا ہے، وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ وہ دیتا ہی نہیں ہے. ٹیکس سارے کا برڈن جو ہے وہ کچھ فیصد لوگ ہیں 100 میں سے 10% ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، 40 ہوں گے، اتنے ہیں نہیں. لیکن وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے گورنمنٹ کا بنتا کچھ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو مزید اضافی ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. اور ہم چونکہ ٹیکس دینے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے، ہم چور راستے ڈھونڈتے ہیں کہ آج جو ہے ہمیں اگر 100 روپیہ ٹیکس تھا تو کل ہمیں 90 روپے ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ٹیکسز کی بھرمار وہ کہتے ہیں جی ہو گئی ہے. بات یہ جی کہ ہم نے ٹیکس دیا کب ہے؟ ہم نے پاکستان ریاست پاکستان کے لیے کب ٹیکس دیا؟ ہم نے یہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کسی نے کیا کیا، ہم نے اپنی ریاست کے لیے کیا کیا. معاملہ ہے حکومت کا. حکومت جتنا کچھ کر سکتی ہے، جتنے پیسے اس کے پاس ہیں، جتنے خسارہ اس کو ہوا، جتنا کچھ بھی ہوا، مان لیا کہ بہت خسارہ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، پچھلی حکومتوں نے بڑا کچھ گڑبڑ کر دیا. ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ بہتری کے کام بھی کیے ہوں، ہم ان کو نہیں کرتے. ہم سارے جتنے بھی میرے سمیت ہم چڑھ پر دوڑتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. ہمیں تھوڑا سا اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. اگر کوئی اس نے اچھا کام کیا ہے دن میں تو ہمیں اس کا ساتھ دیں. اگر وہ رات میں کوئی اچھا کام کرتی ہے کہ اگر وہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا ہے، کوئی منصوبہ ہے، کوئی ترقیاتی منصوبے ہیں جس ترقیاتی منصوبوں میں سنا کٹ لگ جائے، 200 ارب روپے کا کٹ لگ جائے گا ترقیاتی منصوبوں میں بھی. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ آپ ایک اگر انڈر پاس بناتے ہیں، ڈیفینیٹلی ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ 100 ارب کا منصوبہ تھا، اس کے اندر بات کی، نیگوشیشن کی، بار بار کی، کر کے اس کو ہم 80 پہ لے آئے. وہ پچھلی رجیم نے یہ کیا کیا تھا. تو آپ اگر کٹ لگتا ہے، بات یہ ہے جی کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سے منصوبوں پر کٹ لگتا ہے. ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم بھاگ پڑتے ہیں، ہم اپنا کام چیک نہیں کرتے ہیں، ہم کو جانور کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں کہ یار پتہ نہیں لے تو نہیں کیا. ہم پہلے چیک تو کر رہے ہیں جناب یہ منصوبوں پہ کٹ جو ہے
ये कहाँ पे लग रहा है, किन मंसूबों पे लग रहा है, क्या सेहत पे लग रहा है, हेल्थ पे, उस पे तालीम पे लग रहा है, क्या मंसूबा जो है जो जरूरी है क्या उन पे लग रहा है, या जो सड़कें मरम्मत होनी है या जो कुछ भी होना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का कट है, या ये उनका कट है जिसपे आपका टैक्स रिजीम बेस करता है। सही। आपका टैक्स रिजीम जो बेस ही, इस पे उसकी बेस ही ठीक नहीं है, वो लड़खड़ाता रहता है हर वक्त, बुनियादें उसकी हिलती रहती हैं, तो हम उसको कैसे अपने मुल्क को खड़ा कर देंगे। मैं सिर्फ एक सवाल ये सामने रखना चाहता हूँ आपके, आप मेरे बहुत मौजूद इतराम बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर भी हैं, आप मेरे उस्ताद भी हैं। मामला सिर्फ इतना है कि मैं 100 रुपया देने को टैक्स तैयार नहीं हूँ अपनी इनकम में से, तो मैं हुकूमत से फिर क्या डिमांड करूँ? लेकिन मुझे सारी सब्जी भी बना के दे, मुझे हुकूमत जो है वो सस्ता तेल, आटा, रोटी, सारा कुछ सब्जी दे। देखिए शहजाद मीर साहब, हमारा मसला जो है ना वो सिर्फ आलू प्याज वाला ही है। आलू प्याज टमाटर बस ये हमें सस्ते मिल जाए, हम सारे खुश हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें ये ब्रिज नजर आए, ये कॉस्मेटिक चेंजेस नजर आए। ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा आपके सामने है, कॉस्टली मंसूबा, 300 अरब रुपया लग गया। इससे 20 अरब रुपए में एक खूबसूरत सा अस्पताल जिसमें कम से कम अद्वियात फ्री मिलती, क्यों नहीं बनाया गया? मेरा ये सवाल है, पिछली रजीम से भी और अब की रजीम से नहीं। वो ये इमरान कहते रहे कि ये मैं मेट्रो नहीं बनाऊंगा, ऑरेंज ट्रेन नहीं बनाऊंगा, और उसके जवाब में ये कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया। यानी बादशाह डैम जो है, बादशाह डैम पर जितना पैसा लगना चाहिए उससे कोई 1/4 इन्होंने मुख्तस किया है, और भी नहीं लगा रहे शायद। देखिए सजाद साहब, इसमें 1, 2, 3 बातें हैं। देखिए पैसा कहाँ से आना है, बादशाह डैम बनना है, कहाँ से बनना है? टैक्स के पैसे से बनना है। जब टैक्स ही हमारे पास नहीं है और हम सारे टैक्स चोर बने हुए हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि हम कैसे उसको बादशाह डैम मुकम्मल कराएंगे, या हम कैसे सड़क बनाएंगे वहां जाने के लिए? हम नहीं बता सकते। फंस गए ना, फिर हम बिल्कुल फंस गए। क्या करें हम? कोई रास्ता है नजर आता है आपको? सर रास्ता बहुत टैक्स तो हम देने को तैयार नहीं है जी, टैक्स तो हम देने को तैयार नहीं है। सर टैक्स हम देने को क्यों तैयार नहीं है? हमारे से जायज टैक्स लिए जाए और जो लोग नहीं देते हैं उनको टैक्स रेट में लाया जाए। तो हमें ये सुनाया जाता है, हमें ये सुनाई जाता है कि जनाब IMF ने ये कह दिया, IMF ने वो कह दिया। भाई IMF खुदा के वास्ते वो तौबा नाउजुबिल्लाह, वो खुदा नहीं है हमारा। हम अगर अपने पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, मलेशिया हमारे से बाहर जाके अगर वो अपने पैसे इकट्ठे कर सकता है, चाइना हमारे से 1 साल के बाद आजाद होकर सुपर पावर बन सकता है, हमारे में क्या कमी है? क्या हम खड़े खड़े गिर पड़ते हैं? या हम क्या ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? हमारे पास क्या पानी नहीं है? हम क्यों नहीं कर सकते ये सारा काम? अच्छा भट्टी साहब, आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या उन्हें लाया जा रहा है? मियां नवाज शरीफ ना आ रहे हैं ना उन्हें लाया जा रहा है। सीधी सी बात ये सारे मफरूजे हैं। मियां नवाज शरीफ कभी नहीं आएंगे जब तक वो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं एश्योरेंस नहीं मिलेगी, वो नहीं आएंगे कभी। ठीक बात है, बहुत दुरुस्त बात कही। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया अरसान भट्टी साहब। इन्होंने बड़ी साफ और सीधी बात की है और खरी बात की है कि ना लाया जा रहा है ना आ रहे हैं। और वो अपनी मर्जी से जब हालात ठीक होते हैं तभी आते हैं ये लोग वापस, और हालात कैसे ठीक होते हैं ये भी सबको मालूम है, और बड़े मुश्किल हालात ठीक हो जाया करते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में कोई सोच सकता था कि हालात ठीक हो गए थे ठीक, तो अभी ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। सर जो बात भट्टी साहब ने की वही बात वज़ीर आज़म ने की कि वो जब सऊदीया में थे तब भी कह रहे थे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कब आते हैं ये फैसला तो उन्होंने करना है, और बात वही है जब मामला सेटल होंगे तभी आएंगे, सियासतदान है। इसके साथ सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।